شب برات میں یہ 6 کام ہر ایک مسلمان بھائی اور بہنوں کو ضرور کر لینی چاہیے۔ نمبر 1، عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ سب سے پہلے کام یہ ہے کہ رات میں جاگیں یا نہ جاگیں، لیکن کم سے کم عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ضرور پڑھ لیں۔ اس سے ہمیں رات کی فضیلت کچھ حصہ انشاءاللہ ضرور مل جائے گی۔ لیکن اگر رات بھر جاگے اور خوب نفل نمازیں پڑھے لیکن جب فجر ادا کرنے کا وقت آیا تو سو گئے تو بہت ہی محرومی کی بات ہے۔ نمبر 2، گناہوں سے بچنا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ بھلے عبادت اور نیکیاں کم کرے لیکن گناہ نہ کرے۔ جیسے اگر کوئی بندہ نیکیاں تو کرتا ہے لیکن گناہ سے بالکل نہیں بچتا تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ ایک سوراخ والے گلاس میں پانی لینا کہ اس میں پانی تو لے لیا لیکن سوراخ کی وجہ سے سارا پانی گر گیا اور گلاس خالی کا خالی رہ گیا۔ اس لیے گناہ کم سے کم کریں تاکہ جو بھی نیکیاں آپ کی جھولی میں آئے وہ باقی رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے نیکیوں کا اثر ختم ہو جائے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ عبادت ضروری نہیں ہے، جاگنا ضروری نہیں ہے، لیکن گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 3، توبہ و استغفار کرنا۔ اس رات میں اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگے اور رو رو کر اللہ سے توبہ کرے۔ کیا معلوم یہ کس کی آخری شب برات ہو، تو اس سے پہلے کہ اللہ سے ملاقات ہو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ نمبر 4، تمام مسلمانوں اور اپنے لیے دعا کرنا۔ جب دعا کرنے لگے تو اپنے آپ کو نہ دیکھیں بلکہ اللہ کی شان کو دیکھیں، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اتنا دے دیتا ہے کہ پوری دنیا میں بانٹ دیا جائے پھر بھی بچ جائے۔ اس لیے صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ دوسرے تمام مسلمانوں کے لیے بھی مانگے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی اور جو موجود ہیں ان کے لیے بھی۔ نمبر 5، اپنے نبی پر درود بھیجنا۔ جی ہاں، جب بھی ذکر کیا جائے اور اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے تو یہ بہت بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ ہمارے نبی کا حق ہے کہ ان پر درود شریف کا نذرانہ پیش کیا جائے اور اپنے دل میں اپنے نبی کی محبت کو تازہ رکھا جائے۔ نمبر 6، 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا۔ دعا، درود اور استغفار کے بعد ایک بہت ہی اہم عبادت جو 15 شعبان کے لیے بہت ہی خاص ہے وہ ہے روزہ رکھنا۔ یہاں پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے یہاں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اس لیے اپنے اعمال نامے میں ایک روزہ لکھوا لینا بہت بڑی عقل مندی کی بات ہے۔ کتنی دیر جاگنا چاہیے؟ لوگوں کے ذہن میں بات یہ چلتی رہتی ہے کہ پوری رات جاگنا ہے، چاہے عبادت ہو یا خرافات، لیکن یہ بالکل مناسب نہیں ہے، بلکہ جتنی دیر آپ چستی کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں کریں، اس کے بعد آپ سو جائیں، فجر کے وقت اٹھ کر تہجد پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری رات عبادت میں لکھی جائے گی۔ لیکن اگر آپ پوری رات جاگتے رہیں اور عبادت تو کم ہوئی لیکن چائے، ناشتے اور دنیاوی باتیں زیادہ ہوئی تو یاد رکھیے مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس کے اندر انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ اگر مسجد میں بھی ہم سیریس نہ ہو سکے تو کہاں جا کر ہوں گے؟ اس لیے پوری دلچسپی کے ساتھ عبادت میں مشغول رہیے۔ صلاۃ التسبیح نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں یا الگ الگ؟ نفل نمازیں جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ الگ الگ ہی پڑھی جاتی ہیں، اور یہ جہاں تک ہو سکے لوگوں سے چھپ کر ہی کی جاتی ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ اپنے گھر میں رہ کر ہی اس رات عبادت کر سکیں تو اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ بندہ اپنی عبادت کو صرف اللہ کو دکھائے، دوسرے بندے کو نہیں دکھائے۔ اللہ ہمیں اپنا سچا بندہ بنائے اور ایمان کی حالت میں اپنے پاس بلائے۔ آمین ثم آمین۔